مفتی صاحب، ظاہر بات ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ مسلمان پر ضروری ہے. تو ذہن بنتا ہے کہ یار ہم بھی کسی کو دین کی طرف مائل کریں، اس کو قریب کریں، تو آخر وہ کون سا طریقہ کار ہے جو اختیار کیا جائے کسی کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے؟ یا مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کے لیے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں. میں چاہوں گا کوئی ایسا جنرل انداز بیان کر دیا جائے کہ جس سے نئے ایسے جو ہوتے ہیں، جو موٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے دین کا کام کرنا ہے، ان کے لیے آسانی ہو جائے. دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ہمیں 3 چیزیں بتا دی. جی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر ان سے بحث کرنے کا موقع آئے تو ان سے اس انداز سے بحث کرو جو اچھا طریقہ ہو. ٹھیک ہے. یہ 3 اسٹیپس ہو گئے 3 طرح کے لوگوں کے سامنے. اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو آپ کو دین کے قریب کرنا ہے تو پہلے آپ حکمت اختیار کریں. صحیح. یہ حکمت اختیار کرنا یہ ایک بہت وسیع چیپٹر ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر اگر سامنے ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ میں فوری طور پر اس کو ڈائریکٹ جاتے ہی کہوں گا نا کہ آ جاؤ میرے ساتھ نماز پڑھو، تو وہ ہو سکتا ہے بدک جائے. تو اب وہاں پر حکمت کیا ہے کہ پہلے آپ اس کو اپنا عادی بنائیں، اپنا دوست بنائیں، اس سے جو ہے نا وہ تعلقات اچھے کریں، پھر اس کو اتنا اپنی بات منوانے کا عادی کر دیں کہ جب آپ اس کو دین کی بات بھی کہیں نا تو وہ مان لیں. پہلے یہی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کی بھی زندگی کے اندر اگر ہم اسباب کو دیکھیں گے نا تو اسباب کے تحت کسی کی بھی زندگی کے اندر ایک دن کے اندر چینج نہیں آتا، گریجولی وہ چینج کی طرف آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے آج اس کو نماز کی ترغیب دی تو وہ آج ایک نماز پڑھے گا، اگلے دن چھوڑ دے گا، پھر تیسرے دن پڑھے گا، پھر چوتھے دن چھوڑ دے گا. تو آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ نے اپنے طور پر اس کے اوپر محنت جاری رکھنی ہے. تو پہلا تو یہ حکمت ہو گئی. دوسرا موعظہ حسنہ، اس کا مطلب یہ کہ پیار محبت سے اس کو نصیحت کریں، سمجھائیں، اس کو محبت سے جو ہے نا وہ واقعات سنائیں، ایسی چیزیں بتائیں جس کو کہتے ہیں نا اسٹوری ٹیلنگ. یہ ایک فن ہے اسٹوری ٹیلنگ بھی، کہ جب آپ کوئی واقعہ بھی سنا رہے ہو نا تو وہ واقعہ اس انداز سے سنائیں کہ ڈائریکٹ اس کے اوپر اثر انداز ہو. تو آپ پھر اس کو موعظہ حسنہ کے ذریعے بلائیں. بالفرض اگر کوئی آپ کو سامنے ایسا مل گیا کہ جو آپ سے بحث کرتا ہے، تو جب آپ سے کوئی بحث کرے نا تو اس میں چڑچڑاپن نہیں آنا چاہیے آپ کے اوپر کہ تم مجھ سے بحث کر رہے ہو، تمہیں تو دین کا کچھ بھی نہیں پتا. یہ انداز اختیار نہ کریں. اللہ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دلائل دیں، دلیل سے سمجھیں. اگر آپ کے ذہن میں دلیل نہیں ہے تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یار دیکھو ابھی میرے ذہن میں دلیل نہیں ہے، لیکن میں آپ کی بات کا جواب علماء سے پوچھ کے ضرور دوں گا. ناراض ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں اس سے جو نا وہ دب گیا. آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اچھے انداز سے پہنچیں. یہ ایک بنیادی اصول ہے جس پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات میں یہ ذکر کروں گا کہ جب بھی کسی کو سمجھا رہے ہو نا تو ماحول دیکھ لیا کریں کہ کس ماحول میں آپ اس کو سمجھا رہے ہیں اور کس انداز سے آپ اس کو سمجھا رہے ہیں اور کس کو سمجھا رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں. کیا کہنے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے جو ہے نا وہ ایک بڑے لیول کا آدمی ہوتا ہے، اس کو اگر آپ نے ڈائریکٹ ٹوک دیا تو وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا. اس کو اشاروں کنایوں میں بات سمجھانی پڑتی ہے. اس نے اگر کوئی جملہ غلط کہا ہے تو آپ اس جملے کی اصلاح جو ہے وہ باتوں باتوں میں کریں اور اس انداز سے کریں کہ اس کو سمجھ میں آئے. اس کے علاوہ بھلے کسی کو سمجھ میں نہ آئے لیکن اس کو سمجھ میں آ جائے کہ میں تمہیں ہی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. اور اسی طریقے سے کہاں سمجھانا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات والد صاحب جو وہ اپنی اولاد کو سمجھانے لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ سب کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ میرا بیٹا دیکھو نکما، تم نے پھر نماز نہیں پڑھی نا، 10 دفعہ تمہیں کہا ہے نماز پڑھ لیا کرو ٹائم پر، سستی کر رہے ہو. تو یہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی اصلاح کو قبول نہیں کرے گا، اس انداز سے کی جانے والی اصلاح کو. تو کہاں سمجھا رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں اور اپنا انداز کیا ہے وہ بھی دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے اندر آ جائیں گی نا تو آپ ایک اچھے مبلغ بن سکتے ہیں. دوسرا پھر آپ کے پاس علم بھی پختہ ہونا چاہیے، اپنا عمل بھی ہونا چاہیے، تاکہ آپ جب کسی کو قولی طور پر دعوت دے رہے ہو نا تو آپ کے عمل سے نظر آنا چاہیے کہ آپ اپنی بات کی خلاف ورزی نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ اگر مستقل محنت کریں گے کسی کے اوپر تو وہ یقیناً آپ کے قریب بھی آئے گا، آپ کا دوست بھی بنے گا، آپ اس کو محبت دیں گے اور آپ اس سے پیار سے بات کریں گے تو وہ انشاءاللہ دین کے قریب بھی آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ.